ویورز حضرات السلام علیکم۔ آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور ویورز حضرات السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں جس کو آپ بہت نایاب جانیں گے۔ آج اس موضوع کا نام ہے تن۔ تن ایک بہت بڑا درخت ہے جس کا قد تقریباً 30 سے 40 فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ درخت بالکل نیم کے درخت جیسا ہوتا ہے۔ اس درخت سے جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل نیم کے پتے جیسے ہوتے ہیں، مگر یہ تھوڑے سے بیضوی نہیں ہوتے، سیدھے ہوتے ہیں۔ اس میں ذرا تھوڑا اس سے بڑا بھی ہوتا ہے۔ اس پودے کے ٹہنیاں جس پر یہ پتے لگے ہوتے ہیں، یہ پتے تقریباً ایک دوسرے کے سامنے لگے ہوتے ہیں۔ ان پودوں سے، ان پتوں سے سارے درخت کے اوپر جتنی بھی ٹہنیاں ہوتی ہیں ان کے آمنے سامنے یہ پتے لگے ہوتے ہیں۔ ہر پتا ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنی پہچان رکھتا ہے، مگر نیم کے پتے آمنے سامنے نہیں ہوتے۔ تو پیارے دوستو، اس کے علاوہ اس کے پھول نیم سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ کٹوری نما سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ جب یہ پک جاتے ہیں تو نیم کی طرح ہی اس کے پھل ہوتے ہیں، مگر اس کے پھل نیم کے پھل سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس کی ٹہنیاں نیم کی ٹہنیوں سے ہی مشابہت رکھتی ہیں۔ اس کا ساق اور اس کی جڑ تقریباً نیم کی طرح ہی ہوتا ہے۔ درخت کی اونچائی بھی نیم کے درخت سے قدرے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو اور ویورز حضرات، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایک ایسا درخت جو نیم کا درخت ہوتا ہے اس میں سے دودھ حاصل کیا جاتا تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ وہی نیم کی طرح کا درخت ہے جس میں دودھ نکلتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ بہت نایاب درخت ہے جس کی افادیت بہت زیادہ ہی آپ کو ملے گی۔ اس سے آپ بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس درخت کا مزاج درجہ دوم میں سرد خشک ہے۔ تو سرد خشک اس کا تو مزاج ہے۔ افعال کے لحاظ سے مصفی خون ہے، مقوی با ہے، قاتل دیدان ہے، جراثیم کش ہے، اسٹیفلوکوکس بیکٹیریا کا قاتل ہے، اینٹی انفلیمیشن ہے، انفیکٹڈ ایریا کو صاف کرتا ہے، زخموں کو بند کرتا ہے، قابض ہے،
اور قاتل دیدان ہے، مقوی با ہے، تو ان سب کے لحاظ سے ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، خون کو صاف کرنے کے لحاظ سے اس کا استعمال کچھ یوں کیا جاتا ہے: اناب، منڈی بوٹی، دھماسا بوٹی، تن، چرائتا، ان سب کو ہم وزن لے کر جوشاندہ بنا کر اس میں قدرے شہد ملا کر پلانے سے خون کو صاف کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس جوشاندہ سے ڈینگی، کرونا اور دیگر حملہ آور جراثیم آپ کے بدن پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ آپ کے خون کو لیکوسائٹس اور پلیٹلیٹس کو بڑھا کر امیونٹی کو جنریٹ کرتا ہے، جس سے آپ کے بدن کو کوئی جراثیم بری ٹاکسین نہیں چھوڑتا، آپ کی امیونٹی کو برانگیختہ کرتا ہے اور ان جراثیموں کو نکال باہر پھینکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، قاتل دیدان ہونے کی وجہ سے اور قاتل بیکٹیریا اور وائرس کی ہونے کی وجہ سے یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے۔ 10 گرام تن کے پتے لے کر 2 گرام کمیلا ملا کر پیٹ میں ہر طرح کا کیڑا مارتا ہے، جیسے ٹیپ ورم، چلونے، کدو دانے، ہک ورم، راؤنڈ ورم، تھریڈ ورم کو مار بھگاتا ہے۔ بیکٹیریا میں یہ سب سے زیادہ سالمونیلا ٹائیفائڈ، ویبریو کالرا، اسٹیفلوکوکس، ملیریائی بیکٹیریا، نیموکوکائی، ان سب کا یہ قاتل ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کی افادیت کو ہم نے یوں بیان کیا ہے کہ اس کی مختلف دوائیاں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، جس میں دیدانی دوا ہے، اینٹی انفلیمیشن دوسری دوا ہے، اینٹی جراثیم تیسری دوا ہے، اسٹیفلوکوکس چوتھی دوا ہے، ڈنگیلیس پانچویں دوا ہے، اینٹی ٹیوبرم چھٹی دوا ہے، تریاک ٹی بی ساتویں دوائی ہے۔ یہ سب ادویات ہمارے مطب میں معمول مطب یوز کی جاتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اب ہم چوتھا فائدہ اس کا بیان کر رہے ہیں، جس میں اینٹی انفلیمیشن ہونے کی وجہ سے یہ آنتوں سے پیٹ کو، آنتوں کے زخموں کو، پیٹ میں سے جتنے بھی زخم آنتوں میں ہو جائیں، معدے میں ہو جائیں، ان سب کو صاف کرتا ہے۔ بدن پر نکلنے والے پھوڑے پھنسیوں کو بھی صاف کرتی ہے۔ اس کے پتے اور اس کا سک اس کا جوشاندہ بنا کر اس میں قدرے شہد ملا کر پلانے سے اندرونی زخموں کو صاف کرتی ہے، اس میں انفلیمیشن سیل جتنے بھی ہوتے ہیں نکال باہر پھینکتی ہے۔ اگر اس کا زلال لے کر آپ نے بیرونی بدن پر نکلنے والے پھوڑوں پر باندھا ہے تو یہ اس میں سے بھی پس سیل نکال کر اس زخم کو بالکل صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آنتوں کے زخموں کو بند کرنے کے لیے اسٹیفلوکوکائی بیکٹیریا کو مارنا اور
اس کو صاف کر کے اس کے زخموں کو بند کرنا بھی اس کا کام ہے۔ اس میں چھال اور پتوں کا زلال لے کر اور اس کے پھول اور پھل لے کر سب کا جوشاندہ بنا کر پلانے سے یہ زخموں کو بند کر دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عورتوں کے پستانوں میں انفلمیشن ہو جاتی ہے، جس میں یہ بہت کارآمد ثابت ہوا ہے۔ اس میں سے خون کے اندر جتنے بھی انفلمیشن سیل ہوتے ہیں ان سب کو مار کر صاف کر دیتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد اس کے زخموں کو، اندرونی زخموں کو بند کر دیتا ہے۔ اگر مرد حضرات کی منی میں پس سیل آ رہے ہوں تو اس کا پتوں کا سفوف لے کر اور پھولوں کا سفوف لے کر شربت بزوری سے دینے سے اس کے مادے سے پس سیل کو صاف کرتا ہے۔ اس کا استعمال ہماری ادویات میں بہت زیادہ، ایک اور استعمال بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کا استعمال میں ہیضہ بہت جلدی کنٹرول کرتا ہے، جس میں ویبریو کولرا جراثیم کو مار کر ہیضہ فوراً کنٹرول کر دیتا ہے۔ اس کی دوا ہمارے پاس اکسیر ہیضہ کے نام سے موسوم ہے، جس کی 3 ہی خوراک سے ہیضہ بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اتنی نایاب بوٹی کو ہم اتنا آسانی سے کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے جتنے اس کے فوائد تھے میں نے رکھ دیے ہیں۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر۔ خدا حافظ۔